آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہقان ذرا، آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی کی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک دن ایک روڈ سے ایک بزرگ صاحب گزر رہے تھے، راستے میں ایک پان کی دکان پڑتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے ان بزرگ صاحب کا گزر ہو رہا تھا تو راستے میں پان والے نے دوڑ کر کے حضرت سے سلام کیا، مصافحہ کیا، ہاتھ چومے اور اس نے درخواست کی حضرت پان کھا لیجیے۔ حضرت نے کہا پان کھلا دو۔ جب حضرت نے پان کھایا اور چلنے لگے تو اس آدمی نے ایک درخواست دوسری کی، حضرت دعا دے دیجیے۔ جب کہا حضرت دعا دے دیجیے تو حضرت نے اسے عجیب دعا دی، یہ کہا اللہ تجھے انسان بنا دے۔ عجیب دعا تھی، اگر ہمیں آپ کو بھی کوئی دیتا تو ہم بھی یہ تصور کرتے کہ ہم تو خاندانی نسلن بعد نسلن باپ دادا پردادا سب میرے انسان ہیں، یہ انسان ہونے کی دعا کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ پان والا بھی اسی سوچ اسی فکر اسی زاویے میں الجھا رہا کہ حضرت نے یہ دعا کیوں دی، اگر حضرت سے دوبارہ ملاقات ہوتی دوبارہ گفتگو ہوتی تو میں حضرت سے پوچھتا حضرت یہ دعا آپ نے کیوں دی ہے۔ اتفاق ایسا کہ حضرت کا گزر دوبارہ ہوا۔ اب جب دوبارہ ہوا تو بڑی خوشی ہوئی اس پان والے کو، اس نے دوڑ کے درخواست لگائی پان کھلا دو۔ حضرت نے کہا کھا لوں گا، پان دیا، حضرت نے کھایا اور پھر چلنے لگے۔ پھر اس نے وہی درخواست لگائی، جب کہا کہ حضرت دعا دے دیجیے تو حضرت نے پھر وہی دعا دی، اللہ تجھے انسان بنا دے۔ جب یہ جملہ نکلنا تھا حضرت کی زبان سے تو اس نے بڑے احترام سے ہاتھ پکڑا، کہنے لگا حضرت ہم تو خاندانی انسان ہیں، آپ 2 مرتبہ مجھے انسان ہونے کی دعا دے چکے، آپ ذرا یہ بتائیے کہ میں انسان نہیں ہوں کیا؟ تو کوئی بات ہوتی حضرت کچھ جواب دیتے نہ، بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہیں آپ نے سنی ہوگی بہت ساری۔ حضرت نے اپنی ٹوپی اٹھائی اور اس آدمی کے سر پہ رکھ دیا۔ اب جب سر پہ ٹوپی رکھی گئی تو جو سامنے سے روڈ چل رہا تھا اس میں کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا، کوئی شیر ہے، کوئی چیتا ہے، کوئی درندہ ہے، کوئی پھاڑ کھانے والا ہے، کوئی ہاتھی ہے، گویا ایک جانوروں کا جلوس ہے جو چلا جا رہا ہے، کوئی اس راستے میں انسان نظر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر تک یہ کیفیت رہی اور پھر حضرت نے ٹوپی اٹھائی اور اپنے سر پہ رکھی اور چلتا بنا۔ جب حضرت چلنے لگے تو پان والے نے خود کہا حضرت سمجھ میں آ گیا آپ نے انسان ہونے کی دعا کیوں دی تھی۔ پھر پان والے نے خود تشریح کی، خود مطلب بتایا کہ حضرت سمجھ میں آ گیا آج ہاتھ پیر کے تو انسان بہت ہیں، خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے انسان بہت ہیں، ان گھروں اور بلڈنگوں میں رہنے کے اعتبار سے انسان بہت ہیں،
باپ دادا اور پردادا کے اعتبار سے انسان بہت ہیں، لیکن انسان اپنے کرتوت کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے سماج کے اعتبار سے، اپنی درندگی کے اعتبار سے، اپنی دشمنی کے اعتبار سے، ایک دوسرے سے نفرت اور کدورت کے اعتبار سے آج انسان جانور بن چکا ہے۔ کوئی کسی کو ستا رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کسی نے کسی کو تکلیف دے رکھی ہے، کسی نے کسی کا پیسہ دبا رکھا ہے، کسی نے کسی کی زمین ہڑپ کر رکھی ہے، کسی نے پڑوسی کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ گویا یہ وہ سماج ہے جو انسانیت کے نام پر درندہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے حضرت نے انسان ہونے کی دعا دی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیزوں اس دنیا میں قانون بنانے نہیں آئے تھے، آپ حکومتیں بنانے نہیں آئے تھے، آپ سلطنتیں بنانے نہیں آئے تھے، آپ اس انسان کو انسان بنانے آئے تھے جو اس دنیا میں انسانیت کے نام پر دفن ہو چکا تھا۔ جس سماج میں آپ آئے وہ سماج کس کا سماج تھا؟ جاہلوں کا سماج تھا، زانیوں کا سماج تھا، قاتلوں کا سماج تھا، لٹیروں کا سماج تھا، شرابیوں کا سماج تھا، ڈاکہ زنوں اور ڈاکہ زنی کرنے والوں کا سماج تھا۔ آپ آئے اور اس سماج کے ساتھ وہ کون سا سماج حجاز کا جہاں انسانیت دفن ہو چکی تھی، جہاں لوگ انسانیت کے نام پر جانور سے آگے بڑھ چکے تھے۔ اللہ کے رسول آئے اور آپ 40 سالہ بہت مقدس زندگی گزارتے ہیں، ایک دو دن نہیں، 40 سال لوگ آپ کو محمد کے ساتھ صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں۔ میں نہیں کہتا سیرت کا موضوع ہے، مجھے انہوں نے اصلاحی باتیں کہنے کی بات کہی ہے مولانا فرقان صاحب نے، میں چند منٹ، آدھا گھنٹہ 35 منٹ اسی موضوع پر گفتگو کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے لیے ابھی نبوت نہیں ملی ہے، آپ سماج کے لیے صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، لوگ اپنے مسائل حل اور سول بھی کراتے ہیں، حالات آپ کے پاس آتے بھی ہیں، لیکن 40 سال کے بعد جب بار حرا پر جبل نور کی پہاڑی پر بلا کر کے آپ کو بار امانت حوالے کیا گیا، آپ کو نبوت عطا کی گئی، آپ کو دستور منشور قانون دیا گیا جس کا مسابقہ صبح سے آج آپ سن رہے تھے، قرآن مقدس کا مسابقہ چل رہا تھا۔